سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کے بہانے۔ عورتیں معمولی وجوہات کی بنا پر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی یہ بہانہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے، میں تو چائے بنانے میں لگی ہوئی تھی، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ ان بہانوں کی وجہ سے نماز میں سستی کرتی ہے۔ نماز چھوڑنے کی سزا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دیا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو اس کا نام جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے دروازے میں سے گزرنا پڑے گا، اس قصور کی وجہ سے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اس کے بیوی بچے سب اس میں جل کر مر گئے۔ جتنا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ نماز چھوڑنا گویا کفر والا عمل ہے۔ تاہم وہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا، اس گھر میں نحوست کا کیا عالم ہوگا، اور اگر کسی گھر کی ساری عورتیں بے نمازی ہوں گی تو پھر نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے آج عورتیں روتی پھرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں۔ کبھی یہ کہتی ہے کہ اولاد نافرمان بن گئی، کبھی یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے۔ یہ سب نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قلعے میں آ جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔